ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ خدا متعال نے انسانوں کی خلقت کو خاص اہداف کے تحت، خاص مقاصد کے تحت قرار دیا ہے، کیونکہ خدا متعال کی ذات میں حکمت اس کی ایک صفت ہے، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا متعال کوئی بھی کام عبث انجام نہیں دے گا، بے مقصد انجام نہیں دے گا، اور یہ بے مقصد انجام نہ دینا کسی آخری درجے تک جو ہم سمجھ پائیں وہ سب جاری و ساری ہوگا۔ تو مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی میں اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ خدا نے کائنات کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ ظاہر اشرف مخلوقات انسان ہے، تو خدا متعال نے انسان کو بھی بے ہدف خلق نہیں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انسان کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہوگا، لیکن یہاں پر کروڑوں اسپیسیز ہیں جانوروں کی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا نے کسی ایک جانور کو، جس کا دوسرے جانور کے ساتھ فرق اتنا باریک سا ہے جو اکیڈیمکس تو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ان میں سے کسی کو ایکسٹرا خلق کر دیا ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ممکن نہیں۔ اگر وہ ایکسٹرا ہوتا تو خدا خلق ہی کیوں کرتا؟ اگر خدا نے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہدف ہوگا۔ تو کروڑوں ایسے جانور ہیں جو آئے اور چلے گئے، ان کی اسپیسیز ختم ہو گئیں، لیکن وہ بھی بے ہدف خلق نہیں ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے مثلا انسان اپنے ذہن سے سوال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم مثلا بارش کے قطروں کو ہم شاید کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن کیا ایسا ہوا ہوگا کہ خدا متعال نے کسی ایک علاقے کے اندر آدھا گھنٹہ، نعوذ باللہ تعالیٰ سوچنا ہی مشکل ہے، فضول میں بارش برسا دی ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ خدا متعال کوئی کام فضول میں نہیں کرے گا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی قطرے بارش کے برسے ہوں گے ان سب کا بھی کوئی ہدف ہوگا؟ اگر کوئی سوچے ایک قطرہ زیادہ ہوگا تو سوال یہ ہے کہ خدا نے وہ زیادہ قطرہ کاؤنٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یقیناً کاؤنٹ کیا تھا۔ اگر کہیں کاؤنٹ نہیں کیا تھا تو علم خدا کے اوپر حرف ہے، اگر کہیں کاؤنٹ کیا تھا اور مقصد نہیں تھا تو خدا کی حکمت پہ حرف ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایک قطرے کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا۔ تو اب میں اسی طریقے سے اپنے ذہن کو اور زیادہ استعمال کروں تو مثلا سمندر میں کتنی موجیں اٹھتی ہیں، تو ایک ہی دن میں میرے خیال میں کروڑوں اربوں دفعہ پانی اوپر اٹھتا ہے اور نیچے گرتا ہے۔ ایک دفعہ بھی ایکسٹرا اوپر گیا ہوگا؟ اگر ایک دفعہ بھی ایکسٹرا گیا ہوتا تو خدا نے کیوں کیا؟ اگر آپ اس طرح سوچیں تو کیا میں 6-7 ارب انسانوں میں سے ایک انسان بے ہدف خلق ہوا ہوں گا؟ پاسبل نہیں ہے۔ جس خدا کے نظام میں ایک قطرہ پانی بے ہدف نہیں ہے، اس میں ایک پورا انسان کیسے بے ہدف ہو سکتا ہے؟ خدا کے نظام میں ایک پتا بے ہدف نہیں ہے۔ تو یہ جتنے پتے ابھی آپ کے سامنے گر رہے ہیں درختوں پہ سے، جنہیں کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک پتا ایکسٹرا خلق ہو گیا ہو؟ ظاہر ہے کہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو ہم انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ بے ہدف خلق کر دیے گا؟ یا مثلا اگر خدا نے میری زندگی میں فرض کر لیتے ہیں کہ انسان کو 50 سال کے لیے زندہ کیا، دنیا میں رکھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک آدھ سال ایکسٹرا میں رکھ دیا ہو جس کا کوئی ہدف نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد و آلہ محمد وعجل فرجہم۔ یہ سب پاسبل نہیں ہے۔ کوئی ایک انسان بغیر ہدف کے خلق نہیں ہوا ہوگا، اس انسان کی زندگی میں کوئی ایک سال بغیر ہدف کا نہیں ہوگا، اس انسان کی زندگی میں کوئی ایک دن بھی بغیر ہدف کا نہیں ہوا ہوگا۔ تو مثال کے طور پر یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے یہ بے ہدف کا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ چلیے اس ٹائم کا تو میں اور آپ ہدف نکال رہے ہیں، الحمدللہ نکال چکے ہیں۔ ہماری زندگی کی باقی ساعات کیسے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے تمام اوقات کو اس ہدف کے ساتھ گزارتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کسی کام سے خلق کیا ہے اور ہم اپنی زندگی کے اوقات کے بارے میں، گھنٹوں کے بارے میں اس کام کے لیے ذمہ دار ہیں،
اور ہمیں اسی طریقے سے انجام دینا ہے. تو یہاں تک پہنچتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے باریک نہیں ہیں, ہمارے اندر اتنی دقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں دیکھیں. اگر کوئی شخص صرف اتنا کر لے, لب لباب جو اس کا نام کا ہے, وہ یہ ہے کہ اتنا کر لیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد دیکھ چکے ہوں, اور ہمیشہ اپنے آپ سے صرف اتنا سوال کر لیں کہ ہم اس مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے. اگر صرف اتنا ایک سوال کرتے رہیں تو مثال کے طور پر آپ کی اور میری زندگی کی بہت ساری خاصیتیں ایسی ہیں جو دوسروں سے بہت مختلف ہیں. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی لیونگ کنڈیشنز, میری لیونگ کنڈیشن, سرکمسٹانسز, یہ سب بہت مختلف ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن ہم سب اپنے آپ سے صرف ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جس ہدف کی خاطر خدا نے مجھے خلق کیا ہے, ہر گزرتے ہوئے دن, اور یہ روایات میں موجود ہے, میں نے بچپن سے سنی ہے, میں بھی عرض کر دوں گا, ہر گزرتے ہوئے دن اس ہدف کے لیے میں نے کیا کیا. روایت موجود اور آپ نے سنی ہوئی ہے, لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم, ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. کیا محاسبہ کرے؟ تو بنیادی طور پر تو یہ محاسبہ کرے کہ بھئی خدا نے جس ہدف کی خاطر مجھے خلق کیا ہے اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے مجھے ایک دن دیا تھا, اس ایک دن میں اس ہدف کو پورا کرنے میں میری ڈیولپمنٹ کیا تھی.